الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خلوص نیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ کا دن مبارک ہو، اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص بھی اس وقت میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب جس انسان نے جس نیت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کیا ہے، مختلف تسبیحات پڑھی ہیں، اللہ عز و جل کی لاڈلی صورت کو اس طرح پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو جانتا ہے، اس ایک شخص کی دل میں نیت کیا ہے، اس خاتون کی دل میں نیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے خاص کرم فرمانے کے بعد اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، اور اس کو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہو تو عطا کر دیتا ہے، اور اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کو بہتر کر کے اس کے حق میں عطا کر دیتا ہے۔ یہ صفت ہے رب تعالیٰ کی۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیحات پڑھیں، اور ہم پہلے کلمے کا ذکر کریں، اور اس دن میں خصوصاً سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، اور سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کے بارے میں حکم ہوا ہے۔ اور پھر وہ دوست احباب جو تجارت کرتی ہیں یا خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو وہ اس بات سے باز آ جائیں کہ ان کے حق میں بہتر ہے القرآن۔ ہاں، بہتر کیا ہے جی؟ وہ کیا کریں؟ وہ صرف اور صرف خرید اور فروخت اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک جمعہ کی پہلی اذان کے بعد جماعت نہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہو، مختلف اوقات میں میسیجز ای میل موصول ہوتی ہیں کہ دلوں میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی صورت ہے، اس کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنے سے اس کی فضیلت کیا ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ تمام گفتگو انشاءاللہ عز و جل مختصر سے وقت میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا دعوت قرآن، کہ قرآن مجید کو خود بھی پڑھیں، اور دوسروں کو بھی آپ مشورہ دوستانہ ماحول میں دے سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ایک حرف قرآن کی تلاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو اور اس کو خوب اجر ملے گا جو پڑھنے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ۔ اب بات کی جائے اگلی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر اس کو اپنانا اور دوسروں تک پہنچانا، اور صحیح حدیث کو یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے جو حکم جاری کیا ہے اس پر عمل کرنا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ بہت سے دوست ایسے ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنا کرم نہیں فرماتا۔ تو تمام دوست شکر ادا کرنا سیکھیں، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع کیا جائے
رب تعالیٰ اس میں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ جب بھی نماز ادا کریں ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں اور تسبیح فاطمہ بھی پڑھا کریں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خاتون کے لیے بھی ہے۔ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے ذکر کرنا، ہمارا کام ہے تلاوت کرنا، ہمارا کام ہے نماز ادا کرنا، ہمارا کام ہے سچ بولنا، ہمارا کام ہے حلال روزی تلاش کرنا، ہمارا کام ہے ہمیشہ کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور ہمیں عطا کرنے والی اور کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو تمام دوست احباب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب بات کی جائے لاڈلی صورت کی، تو اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی صورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے روزانہ 10 دفعہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ جو رات کو 1 مرتبہ پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک تہائی قرآن مجید کا اجر لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد اس کو 10 مرتبہ پڑھ لے قل هو اللہ احد کو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے 10 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور تمام جو دن گزرے گا اس کا ایک تو شیطان کے وسوسوں سے چالوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے میں اور آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جس انسان نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، سچ بولا ہے، اور رب تعالیٰ نے اسے خوب برکتیں بھی عطا کی ہیں، کامیابیاں بھی دی ہیں، عزتوں سے بھی نوازا ہے، 2 جہان بھی اچھے کیے ہیں، اور خوشحالی بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، تنگ دستی اس شخص سے دور کر دی ہے۔ تو سچائی میں ایسی برکت ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی کماتی ہیں اور سچ بول کے وہ گھر لیتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، وقتی طور میں آپ کو یہ محسوس ہوگا، لیکن وہ کامیابی کا راستہ ہے، عزتوں کا راستہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو جانبی گفتگو کی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اسلامک چینل ہے اس کو پروموٹ کریں، اور وبالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔